نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے تعارف کا انداز، یہ ہے عنوان اس مضمون کا جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے اسے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، اسلام کی سادہ، واضح اور دل کو اطمینان کی ٹھنڈک دینے والی تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ کائنات پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہی انسان کا بھی خالق ہے۔ وہ انسانوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ شب و روز انسان کو اپنی رحمتوں، نوازشوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اس پروردگار کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بندگی، عبادت اور اطاعت کے لائق صرف وہی اکیلا معبود ہے۔ اسلام مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس حقیقت کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں، اس پر پختہ یقین رکھیں اور زبان سے اس حقیقت کا اعلان کریں۔ اس یقین و اعلان کے ذریعے ہی آدمی مومن اور مسلم بنتا ہے۔ اللہ کی بے پایاں رحمتوں اور بے حد و حساب نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہر دور میں انسانوں کو گمراہی اور ضلالت کی ہلاکتوں اور پستیوں سے بچانے اور راہ ہدایت دینے کے لیے رسول اور پیغمبر بھیجے، جو اللہ کی مرضی کا علم لے کر آئے، اس کا دیا ہوا ہدایت نامہ لے کر آئے۔ یہ پیغمبر اور رسول نوع انسانی کے سب سے برگزیدہ، سب سے افضل اور مثالی انسان تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جس دین اور ہدایت کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، سب سے پہلے خود اس پر ایمان لائے، سب سے بڑھ کر خود اس پر عمل کیا اور اعلان کیا کہ سب سے پہلے ہم اس ہدایت کو مانتے ہیں۔ انا اول المسلمین، ہم سب سے پہلے مسلم ہیں۔ اور یہ برگزیدہ ہستیاں ایمان لانے والوں اور پیروی کرنے والوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثال بنے۔ ان پیغمبروں اور نبیوں کے سردار سب سے آخر میں آئے، ان پر نبوت ختم ہو گئی۔ اب رہتی زندگی تک جو شخص بھی ہدایت کی راہ پر چلنا چاہے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کا آرزو مند ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس حقیقت پر تہ دل سے ایمان لائے اور کامل اطمینان کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ان حقیقتوں پر پختہ یقین و ایمان اور اس یقین و ایمان کا اعلان دین کا مرکزی نقطہ اور اسلامی نظریہ حیات کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ اسی مرکزی نقطے سے پورا دین اسلام پھوٹتا ہے۔ اس کے بغیر دین کا کوئی جز ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے اور اسی کا اقرار و اعلان کر کے آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور صاحب ایمان بنتا ہے۔ اس پختہ یقین اور ایمان کے اعلان کی توفیق جس خوش نصیب کو بھی حاصل ہو، اس کی دینی ذمہ داری یہ قرار پاتی ہے کہ وہ اپنے حلقہ تعارف میں اس کلمے کو عام کرے، اس کی حقیقت اللہ کے بندوں کو سمجھائے، دل سوزی اور دل طلب کے ساتھ اس کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرے اور لوگوں کو تیار کرے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر کے سخت ترین ماحول میں اس کا اعلان کیا اور اس کلمہ طیبہ کو عام کرنے اور اللہ کے بندوں تک اس حقیقت کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ وہ ایمان لانے کے بعد اپنے قبیلوں میں پہنچے تو اپنوں تک یہ دعوت پہنچانے کے لیے بے چین رہے۔ دوسرے قبیلوں میں پہنچے تو وہاں یہی دعوت پیش کی۔
ان کا مقصد زیست زندگی کے معیار کو بلند سے بلند تر کرنا اور بینک بیلنس بڑھانا نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل ہدف اور اصل سرمایہ یہ تھا کہ وہ کتنے افراد کے دلوں میں اللہ کی یہ دعوت اتارتے ہیں اور کتنوں کو حلقہ بگوش اسلام بناتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا جب ایرانی سپہ سالار رستم اور دوسرے ایرانی کمانڈروں سے سامنا ہوا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جچے تلے لفظوں میں ان کے سامنے اپنی حیثیت اور پیغام کا اظہار اس طرح فرمایا: ہم لوگ تاجر نہیں ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی تجارت کے فروغ کے لیے نئی منڈیاں تلاش کریں، ہمارا نصب العین یہ دنیا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصود آخرت ہے، صرف آخرت۔ ہم دین حق کے علمبردار ہیں اور اس دین حق کی طرف لوگوں کو بلانا ہمارا نصب العین ہے۔ اسلامی کمانڈر کی زبان سے یہ دل میں اتر جانے والے کلمات سن کر رستم چونک گیا۔ اس کی فطرت نے پذیرائی کی اور بولا: عرب کمانڈر، وہ دین حق کیا ہے جس کی طرف تم اللہ کے بندوں کو بلاتے ہو؟ ذرا اس کا تعارف تو کراؤ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ہمارے دین حق کی اصل بنیاد اور مرکزی نقطہ جس کے بغیر اس دین کا کوئی جز ٹھیک نہیں ہوتا یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کا اعلان کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اس اصل بنیاد ہی سے پورا دین پھوٹتا ہے اور پورے دین کا نظام اسی شیرازے سے وابستہ ہے۔ اسلام کی اس فطری تعلیم اور بنیادی نقطے کو سننے کے بعد رستم کی طلب اور بڑھی اور اس نے کہا: مغیرہ رضی اللہ عنہ، یہ تو بہت ہی اچھی تعلیم ہے، کیا اس دین کی اور بھی کچھ تعلیم ہے؟ رستم کے بڑھتے ہوئے شوق کو دیکھ کر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بڑے جذبے سے کہا: اس دین حق کی ایک تعلیم یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لایا جائے۔ ایرانی سپہ سالار کی فطرت جاگ اٹھی اور اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا: یہ تو واقعی بہت اچھی تعلیم ہے، کیا تمہارے اس دین کی کچھ اور تعلیم بھی ہے؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سگے بھائیوں اور بہنوں کی طرح ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ واحد کی عبادت اور اس سے محبت کا فطری جذبہ ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ ایران ہو یا ترکستان، ہندوستان ہو یا چین، دین حق کی بنیادی دعوت ہر انسان کی فطرت سے مانوس ہے۔ کسی کے لیے اس دعوت میں اجنبیت نہیں ہے اور سارے انسانوں کے رحم کی جانب سے آنے والی تعلیم اور بھیجے جانے والے پیغمبر تمام نوع انسانی کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان کا خطاب کسی خاص نسل، گروہ اور قوم سے نہیں بلکہ نوع انسانی سے ہے۔ ان کی پاکیزہ، بے لوث اور خیر خواہانہ زندگی کو ہر ایک کے سامنے پیش کیجیے، بے جھجک پیش کیجیے۔ زندگیاں خود دین حق کے لیے دلیل روشن ہیں۔ بلا شبہ پچھلے انبیاء کی زندگیوں کو ان کے متبعین نے من گھڑت افسانوں سے رنگین بنایا اور ان کی حقیقی زندگیاں ماد و ماند ہو گئیں، لیکن اس سلسلہ ذہب کی آخری کڑی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی محفوظ ہیں اور ان کی زندگی بھی محفوظ ہے، اور زندگی ہر طرح کے افسانوں سے پاک ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو اور ان کی انسانیت نواز تعلیمات کو بے کم و کاست اور بے جھجک ہر ملک، ہر نسل، ہر گروہ کے سامنے پیش کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر فطرت میں اس کلمے کے لیے پذیرائی کا جذبہ ہے، بشرطے کہ آپ پوری دلسوزی، حکمت اور دایانہ طلب کے ساتھ پیش کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری تعلیم جو اس چشمے سے پھوٹتی ہے، اس سرچشمے سے پھوٹتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے اپنی بندگی کرائے۔ آج پوری دنیا اسی لعنت میں گرفتار ہے، یہی بس کی گانٹھ ہے اور دنیا کا سارا فساد اسی جڑ سے پھوٹ رہا ہے۔ آج کا ہر خوددار اور ذی شعور انسان اس مصیبت سے نجات چاہنے کے لیے بے تاب ہے،
اس تعلیم کو یقین کی قوت اور سلیقے سے آپ جس ملک اور جس قوم میں بھی پیش کریں گے، محسوس ہوگا کہ یہ مخاطب کے دل کی آواز ہے، اس کے دل کی ایک کسک ہے جس کو آپ نے الفاظ کا جامع دے دیا ہے، اور ہر دل کو اس کی پذیرائی کے لیے کھلا پائیں گے، اور ہر دل کو اس کی پذیرائی کے لیے آپ کھلا پائیں گے، کھلا پائیں گے، اور ہر دل کو اس کی پذیرائی کے لیے کھلا پائیں گے۔ تیسری تعلیم کہ دنیا کے تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور روئے زمین کے سارے مرد اور ساری عورتیں سگے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، ایک ایسی حقیقت اور ایسی دل نشین تعلیم ہے جو دنیا کے اس وقت کے تمام جھگڑوں کو ختم کرنے والی ہے۔ بھائی اور بہن میں، بہن اور بہن میں، بھائی اور بھائی میں باہم محبت، مودت، اخوت، پیار اور قربت ہوتی ہے، نہ کہ کشاکش، نفرت، اناد اور بیزاری۔ آج جو قوموں کے درمیان نفرت، بیزاری اور ایک دوسرے کے خلاف اناد اور دشمنی ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ رب کی یہ تعلیم ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ وہ اس حقیقت واقعی سے نابلد ہیں اور غلط افکار و نظریات کا شکار ہیں۔ دین حق کی اس تعلیم کو پورے زور اور حکمت کے ساتھ پیش کیجیے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر دل کو اس تعلیم سے سکون ملے گا اور اس کو اپنے دل کی آواز سمجھے گا، اور آپ کے وجود کو انسانی سماج کے لیے رحمت تصور کرے گا۔ ان حقائق اور بنیادی تعلیمات کو ایک اور عرب کمانڈر ربائی بن عامر نے اسی ایرانی سپہ سالار کے سامنے ان الفاظ میں پیش کیا: اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس فریضے پر مامور کیا ہے کہ ہم ان اللہ کے بندوں کو جن کو اللہ نے توفیق سے نوازا ہے، انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کریں، اور اس تنگ دنیا سے نکال کر ایک وسیع اور کشادہ دنیا میں لائیں، اور ظالمانہ نظام ہائے زندگی سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائے میں لائیں۔ پس اللہ نے ہمیں اپنا دین حق دے کر اپنی مخلوق کے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس دین حق کی طرف بلائیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے جو پوری دنیا کا خالق ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس پر ہم پوری دنیا کے انسانوں کو متحد کر سکتے ہیں اور انسانی اتحاد کی بنیاد ڈال سکتے ہیں، اور اس حقیقت کے شعور سے قلب و نگاہ میں کس قدر وسعت، اعتماد اور قوت پیدا ہوتی ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان، خواہ مرد ہوں یا عورت، ہمارے بہن بھائی ہیں۔ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سگے بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ اللہ سے تعلق و محبت کی یہ بنیاد اور صلہ رحمی کا یہ وسیع ترین تصور انسانیت کی مشترک میراث ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جو ہمیشہ انبیاء نے پیش کی ہے، اور یہ ہر ملک، ہر نسل، ہر قوم، ہر رنگ اور ہر زبان کے بولنے والے انسانوں کے لیے یکساں قابل قبول ہے۔ سب کے جذبہ عبودیت کو تسکین دینے والی اور سب کے الجھے مسائل کو حل کرنے والی دعوت ہے۔ اس کو اپنانے میں نہ کوئی زبان آڑے آتی ہے، نہ کوئی قومیت اور نسل آڑے آتی ہے، اور نہ کوئی ملک اور وطن، اور نہ جغرافیائی حدود۔ اسلام کے داعی کو اسلام پر اسی نقطۂ نظر سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین نسلی میراث یا ملی شعار نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کا دین ہے، اولاد آدم کی مشترک میراث ہے۔ اس پر کسی قوم، کسی گروہ کا قطعاً کوئی اجارہ نہیں ہے۔ یہ مشرق سے طلوع ہونے والے سورج اور فضا میں چلنے والی ہوا کی طرح نوع انسانی کے لیے ایک عام نعمت ہے۔ یہ نعمت ہر اس انسان کے لیے ہے جو اس کو قبول کر کے اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی سعادت پائے، خواہ وہ کوئی زبان بولتا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک کا باشندہ ہو، اور کسی قوم اور تہذیب سے تعلق رکھتا ہو۔ آج اللہ نے ہمیں بر صغیر میں اس کام پر مامور فرما کر یہاں بسایا ہے۔ ہمارا یہاں رہنا بسنا اللہ کے عظیم تر منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ اس ملک میں شب و روز جن سنگین مسائل کا ہمیں سامنا ہے، جان و مال و عزت و آبرو کے جن خطرات میں ہم مبتلا ہیں، اور عملاً جن خطرات سے دوچار ہیں، ان کا علاج بھی یہ ہے کہ ہم اپنی اصل حیثیت کو پہچانیں، اللہ کی اصل دعوت پر دھیان دیں، جس ایمان کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان کے جس اعلان کے ساتھ ہم اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دعوت کو پیش کرنے سے متعلق اپنے دینی فریضے کو سمجھیں اور سنجیدگی، احساس فرض اور کامل شعور کے ساتھ اللہ کی ہدایت کے مطابق اس دین کی نمائندگی کریں، اپنے قول و فکر سے بھی اور اپنے سیرت و اعمال سے بھی۔
یہی ہمارے دنیاوی مسائل کا بھی حل ہے اور یہی آخرت کی فلاح و نجات کی بھی ضمانت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔